بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منتخب احادیث کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی اس ملاقات میں ہم پڑھ رہے ہیں اس سلسلے کی حدیث نمبر 15، اور اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اہم ترین تعلیم دی گئی ہے امت کو، اور یہ کہ دنیا انسانیت کو ہمیشہ کے لیے، تو اس تعلیم کا جو کچھ معنی و مفہوم ہے، تو اس کی مناسبت سے آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ہے ایمان اور اخلاق میں باہمی تعلق۔ فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت۔ صحیح البخاری میں اس حدیث کا نمبر ہے 6138، کتاب الادب، باب اکرام الضیف، جبکہ صحیح مسلم میں اس حدیث کا نمبر ہے 47، کتاب الایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس حدیث مبارک میں یہ ارشاد ہوا، فرمایا کہ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جو کوئی ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، اور جو کوئی ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کیا کرے، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کا معاملہ روا رکھے۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اور جو کوئی ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر، تو اسے چاہیے کہ وہ ہمیشہ اچھی بات ہی کہا کرے، ورنہ یہ کہ خاموش ہی رہا کرے۔ ناظرین کرام، یہاں سب سے پہلے تو یہ بات قابل غور ہے کہ جیسا کہ ہم نے ابتدا میں یہ تذکرہ کیا کہ ایمان اور اخلاق میں باہمی تعلق، تو یہاں ہم نے یہ صورتحال دیکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں کا حکم دیا، کچھ کاموں کے کرتے رہنے کی تلقین فرمائی ہے، اور کچھ کاموں سے باز رہنے کی تلقین فرمائی ہے، اور یہ تمام باتیں کہ جن کا یہاں حکم دیا گیا ہے کہ ایسا کرو یا ایسا نہ کرو، ان تمام باتوں کا تعلق ہے اخلاقیات سے، کہ اخلاق سے ان چیزوں کا تعلق ہے۔ لیکن ہم نے یہ صورتحال دیکھی کہ ہمیشہ ہر بات کا تذکرہ کرتے وقت ابتدا یوں فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان کا تذکرہ فرمایا کہ جو کوئی ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر، یعنی اللہ پر ایمان ہے، اور مزید یہ کہ اس بات پر بھی ایمان ہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے ضرور، اور پھر یہ کہ قیامت کے دن مجھے اللہ کی عدالت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہاں پیش ہونا ہے، اور یہ کہ اپنے ہر عمل کا وہاں حساب دینا ہے، جواب دینا ہے۔
تو اس بات کی یاد دہانی کرائی گئی ہے، یعنی ایمان کا تذکرہ کیا گیا کہ اگر دل میں ایمان ہے تو پھر ایسا کرو یا ایسا نہ کرو۔ تو ان اخلاقیات کو، ان باتوں کو کہ جن کا تعلق اخلاق سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ساتھ ملا کر اور جوڑ کر بیان فرمایا۔ تو اسے اسی جانب متوجہ کرنا مقصود ہے کہ مسلمان اس بات کو ذہن نشین رکھے ہمیشہ کہ اس کے لیے سب سے قیمتی ترین جو دولت ہے، اور یہ کہ مسلمان کے لیے سب سے اہم ترین جو اس کی پونجی ہے، جو اہم ترین متاع ہے کہ جس کا نام ہے ایمان۔ تو یہ باتیں جن کا حکم دیا جا رہا ہے ان کا تعلق ایمان سے ہے کہ اگرچہ بظاہر یہ اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ان باتوں پر عمل کیا جائے، ان کو اپنایا جائے، ان کی پابندی کی جائے، کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے، وہ ایمان کہ جسے تم اپنے لیے سب سے زیادہ قیمتی ترین پونجی تصور کیا کرتے ہو۔ تو یہ بات ہو گئی کہ اگر دل میں ایمان ہے تو ایمان کے تقاضے کو ہم سمجھیں۔ ایمان کے بہت سے تقاضے ہیں، تو انہی میں سے چند تقاضے یہ بھی ہیں کہ جن کا یہاں اس حدیث میں تذکرہ کیا گیا۔ سب سے پہلی بات کہ جس کا یہاں حکم دیا گیا کہ اگر دل میں ایمان ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، تو پھر اس بات کو یاد رکھو کہ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، مہمان کی عزت کیا کرو۔ تو یہ کتنا اہم معاملہ ہے، مہمان کی عزت و تکریم، اور یہ کہ اس کا احترام، اور یہ کہ اس کی راحت و آرام کا خیال رکھنا، اس کی آمد کو اور اس کی خدمت کو اپنے لیے باعث شرف تصور کرنا، اپنے لیے خوش قسمت یہ تصور کرنا کہ مہمان کی آمد تو انسان کے لیے خیر و برکت کا سبب ہے، نہ یہ کہ انسان اس سے تنگ دل ہو اور یہ کہ بہانے بنائے اور جان چھڑانے کی کوشش کیا کرے، تو یہ بہت بری بات ہے۔ ہاں، البتہ مہمان کے لیے بھی دین اسلام میں کچھ آداب مقرر کیے گئے ہیں، تو مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ میزبان کے لیے پریشانی کا سبب نہ بن جائے، اور یہ کہ وہ ان آداب کی رعایت رکھے کہ جو آداب مہمان کے لیے مقرر کیے گئے ہیں دین اسلام میں۔ تو یہ پہلی چیز ہو گئی کہ اللہ پر اگر ایمان ہے، قیامت کے دن پر ایمان ہے، تو تمہیں چاہیے کہ مہمان کی عزت کیا کرو، کیونکہ خوش اخلاقی کا اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ایمان کا تقاضا یہی ہے۔ اور اس کے بعد فرمائے کہ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، جو کوئی ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کیا کرے، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک ہی کیا کرے۔ تو یہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کہ جسے صلہ رحمی کہا جاتا ہے، تو یہ اس قدر اہم ترین معاملہ ہے کہ اگرچہ بظاہر اس کا تعلق اخلاقیات سے ہے، لیکن ہمیں یہ بات بتائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے، کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اگر دل میں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے تو پھر ہمارے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک ہی کیا کریں۔ جیسا کہ اس بارے میں یعنی صلہ رحمی کی اہمیت کے بارے میں اور یہ کہ اس طرف متوجہ کرتے ہوئے قرآن کریم میں اللہ عز و جل کی جانب سے یہ ارشاد ہوا، فرمائے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، تم ہمیشہ ڈرتے رہو اس اللہ سے کہ جس کا تم آپس میں ایک دوسرے کو واسطہ دیا کرتے ہو،
آپ اس میں کسی چیز کا سوال کرتے ہوئے تم جس کا واسطہ دیا کرتے ہو، یعنی تمہارے دلوں میں اللہ کے لیے جو اس قدر ادب و احترام کے یہ جذبات ہیں کہ آپ اس میں اگر تمہیں جب کوئی مشکل درپیش آتی ہے تو ایک دوسرے سے جب تم کسی مدد کے خواہاں ہوا کرتے ہو، کچھ مانگتے ہو کہ میری مدد کرو، مجھے کچھ دے دو، یا یہ کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ ایسا کرو یا ایسا نہ کرو، ایسے نازک مواقع پر اور ایسے اہم مواقع پر تم اللہ کا نام لیتے ہو، اللہ کا واسطہ دیا کرتے ہو کہ اللہ کے لیے تم ایسا کرو یا اللہ کے لیے تم ایسا کرنے سے باز رہو، اللہ کے لیے تم میرا یہ کام کر دو، تو فرمایا کہ اس اللہ سے تم ڈرتے رہو۔ پھر اس کے ساتھ ہی فوراً اسی آیت میں یہ حکم بھی دیا کہ والارحام، یہ جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں تم ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھنا ہے، کیسے معاملات قائم رکھنے ہیں، کیا سلسلے رکھنے ہیں، تو اس بارے میں تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو یہ معاملہ اس قدر نازک ہے کہ اللہ کی طرف سے یوں اس انداز میں قرآن کریم میں انسانوں کو اس جانب متوجہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر فرمایا قرآن کریم میں والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ لوگ جو کہ اس چیز کو ہمیشہ جوڑ کر ہی رکھتے ہیں کہ جس چیز کو جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یعنی قرآن کریم میں ایک موقع پر ان آیات میں جو اہل ایمان ہیں، جو اللہ کے خاص مقرب ترین اور محبوب ترین بندے ہیں، ان کی کچھ علامات اور ان کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں۔ تو انہی علامات میں اور انہی صفات کے ضمن میں ان کی ایک علامت، ان کا ایک یہ طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ کے خاص مقرب و محبوب بندے ہیں وہ جوڑ کر رکھتے ہیں اس چیز کو کہ جسے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی صلہ رحمی، قریبی رشتہ داری کو جوڑ کر رکھنا، یہ اللہ کے خاص بندوں کی خاص علامات میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الناس، اے لوگو، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا جنت ربکم بسلام۔ فرمائے کہ اے لوگو، تم زیادہ سے زیادہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، اور یہ کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے رہا کرو، اور یہ کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک ہی کیا کرو، اور یہ کہ رات کے وقت کے جب لوگ سو رہے ہوں ایسے میں تم اٹھ کر نماز پڑھا کرو، یعنی نماز تہجد۔ اگر تم ایسا کرو گے، یہ کام کرو گے، یعنی سلام کرتے رہنا زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو، اور یہ کہ کھانا کھلاتے رہنا وقتاً فوقتاً، اور یہ کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اور یہ کہ رات کے وقت جب دنیا میٹھی نیند کے مزے لے رہی ہو ایسے میں انسان اٹھے اور خاموشی کے ساتھ اللہ کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہو، اور یہ کہ اپنے رب کے ساتھ وہ راز و نیاز، اپنے رب کے ساتھ وہ ملاقات اور وہ مناجات، اور اپنے رب کے سامنے وہ حال دل بیان کرنے کے وہ معاملات، اللہ کے سامنے وہ آہ و زاری اور وہ فریاد، یہ تمام کام اگر کوئی کیا کرے گا تو وہ انشاءاللہ جنت میں بڑی ہی سلامتی کے ساتھ، بڑی ہی سہولت اور آرام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو انہی اہم ترین کاموں میں سے ایک کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ بھی بیان فرمائے کہ وصل الارحام، کہ رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک جو کوئی کرتا رہے گا تو اس کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ وہ بڑی سہولت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد لہ فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ، جس کسی کی یہ خواہش ہو کہ اسے طویل زندگی نصیب ہو اور یہ کہ رزق میں اسے فراوانی اور کشادگی نصیب ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک روا رکھے۔ تو یہ دو اس قدر اہم ترین خوشخبریاں کہ طویل زندگی، ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ دنیا میں ہر انسان کی یہی سب سے بڑی خواہش ہے کہ طویل زندگی نصیب ہو، اور دوسری اہم ترین خواہش ہر ایک کی یہی ہے کہ رزق میں فراوانی کے خوشحالی ہو، کوئی تنگی نہ ہو، کبھی پریشانی نہ ہو۔ تو یہ دو خواہشیں جس کے دل میں ہوں، جو مناسب طریقہ اس کے ذہن میں آئے، جو ترکیب، جو تدبیر، جو کہ شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے انسان جو طریقہ اسے مناسب سمجھ میں آئے وہ کرے، اپنی زندگی میں اضافے کے لیے، طویل زندگی کے لیے، صحت و سلامتی کے لیے، اور دوسری چیز یہ کہ رزق میں فراوانی کے لیے جو طریقہ اس کی سمجھ میں آئے کرے، بشرطے کہ شرعی حدود کے اندر ہو۔ ہاں البتہ جو طریقہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جس کی درستی میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں، تو وہ طریقہ تو ضرور اپنانا چاہیے۔ اور وہ طریقہ یہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی فرما برداری، اور یہ کہ رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک روا رکھا جائے۔ تو یہ اس قدر اہم ترین خوشخبری اور یہ اہم ترین معاملہ ہے۔ مزید فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی اپنے قریبی رشتہ دار کو صدقہ دیا کرتا ہے تو اس کے لیے دو ثواب ہیں، دو نیکیاں، صدقے کا ثواب بھی اور صلہ رحمی کا ثواب بھی۔ تو یہ گفتگو ہو گئی اس بارے میں کہ صلہ رحمی، اور تیسری چیز کہ جس کا حکم دیا اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس بارے میں گفتگو لیے ہوئے انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔